الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آثار وارث کربلا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع کی آخری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سے پہلے والی جو نشست تھی اس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے دو اہم ترین مراحل میں سے پہلے مرحلے میں اسلام کی بقا اور محافظت کس انداز سے کی، اور خاص طور پر تحریک کربلا کو جو کہ ایک محدود ترین یا چند لوگوں کی ایک تحریک تھی اور ایک بیابان کی تحریک تھی، اس کو ایک عالمی تحریک اور انسانی آبادیوں اور انسانی انٹلیکچوئلز کی تحریک کیسے بنایا، اس کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز سے لیڈ کر رہے تھے. اس کا پہلا مرحلہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا جو کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اسیری کے دور پر مشتمل ہے موسٹلی، اور اسیری کے دور کے ساتھ البتہ آپ کے مدینہ واپسی کا دور بھی جس میں شامل تھا. آج کے انشاءاللہ تعالی اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ واپس آنے کے بعد حالات وہی تھے جو پہلے ہم کل عرض کر چکے ہیں. انہی حالات کے اندر اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے اور مکتب امامت کی حفاظت کے لیے اور شریعت محمدی کے ابلاغ کے لیے کون کون سے مواقع تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور ان مواقع کو کیسے استعمال کیا. چونکہ یہ ذہن میں رہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے بنیاد رکھی تھی اس دور کی جو بعد میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا جو عروج تھا مکتب اہل بیت کی تعلیمات کی اشاعت کا، اور پھر خاص طور پہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ موقع میسر آیا کہ مدینہ کی مسجد نبوی در حقیقت مدرسہ مکتب اہل بیت بن گئی، اور مکتب اہل بیت کو مکتب جعفری کا نام دیا گیا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس مکتب کی ترویج اور اشاعت میں جو آپ کی خدمات تھیں ان خدمات کی وجہ سے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، اور ان سے قبل امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور ہے، اس دور میں کو وہ جو بنیاد ملی تھی وہ اس کی بنیاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 34 سالہ اس دور مدینہ میں رکھی تھی جو کہ انتہائی مشکلات کا دور تھا. ایک بات یہ چونکہ ہم شروع میں اس کو عرض کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس سے پہلے ہمارا جو لیکچر ہے یعنی لیکچر نمبر 7 سنا ہو کہ جس میں ہم نے اس پہلے فیز پہ بات کی ہے جو اسیری کا زمانہ تھا، اور پھر آپ کو بتایا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب امامت ملی تو ان کٹھن حالات میں امامت نہ تو امیر المومنین کو ملی تھی، نہ ہی ایون امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی، نہ ہی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی، چونکہ کمپیریٹیولی وہ مشکل ادوار شمار کیے جاتے ہیں امامت کے عنوان سے. سب سے مشکل مرحلہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا کہ آپ کو جن مشکل ترین حالات کے اندر امامت ملی ہے. آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امامت سے پہلے، امامت ملنے سے پہلے ہی واقعہ کربلا رونما کر دیا گیا، اور اس سے پہلے ہی اموی حکومت نے تمام شیعان علی کو، حجر ابن عدی ہوں، میثم تمار ہوں، یہ ان جیسے افراد ہوں، ان کو چن چن کے شہید کر دیا. پھر واقعہ کربلا میں ایک بہت بڑی جماعت شہید ہو گئی. پھر تحریک توابین ہو یا واقعہ حرہ ہو، ان جیسے واقعات نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تربیت یافتہ افراد کی ہمراہی سے محروم کر دیا جن کی تربیت گزشتہ ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے دور میں کی گئی تھی. ایک وہ جماعت چلی گئی تھی. پھر دوسری جماعت جو تھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شیعوں کی، وہ خوف زدہ لوگ تھے کہ جو مسائل اور مشکلات کے سبب انتہائی خوف کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان کے اندر یہ طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ یزید جیسے افراد اور بنو امیہ جیسے ظالم اور خونخوار حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کر سکیں یا حق کی بات کر سکیں. تیسرے وہ لوگ تھے کہ جو مقتول بھی شہداء میں بھی نہیں تھے، مقتولین میں بھی نہیں تھے، خوف زدہ بھی نہیں تھے. ان کے اندر طاقت اور ہمت تو تھی لیکن وہ منظم نہیں تھے، وہ منتشر تھے. مطلب ان کا آپس میں درمیان میں کوئی ایسا نیٹ ورک نہیں تھا کہ جس پہ وہ آپس میں ویل ان کمیونیکیشن ہوتے اور پھر کوئی ایک ایسی تحریک کو اٹھا لیتے. چونکہ جب تک کسی تحریک کو مرکزیت نہیں ملتی ہے اس وقت تک وہ تحریک افراد کو جوڑتی نہیں ہے، اور وہ کسی بھی منظم کام کو کرنے کی جو ہے وہ پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ان افراد کے ہوتے ہوئے
امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ وارد ہوئی ہیں اور مدنی زندگی کا آپ آغاز کر رہے ہیں۔ مدینہ واپسی کے بعد ہم امام علیہ السلام کی تحریک میں کچھ نمایاں تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں۔ البتہ پھر میں ایک مرتبہ پھر یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ یہ ذہن میں رہے کہ امام علیہ السلام نے گویا کہ شیعیت کو ختم ہونے کے بعد زیرو سے ایک مرتبہ پھر اس شیعیت کو اور مکتب اہل بیت کو اس کا آغاز کر رہے ہیں، تو آپ کی اسٹریٹجیز کیا تھیں، آپ کے پاس مواقع کیا تھے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تبدیلی جو ہم محسوس کرتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے یہاں مدینہ واپس آ جانے کے بعد، کہ وہ جو اسیری کا دور تھا اس کے برخلاف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام بہت نرم مزاج ہیں اور بہت خاموشی سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ اسیری کے دور میں کوفہ ہو یا شام ہو یا رستے کے سفر ہوں، مسجد اموی ہو یا کوئی اور دربار و بازار ہو، امام علیہ السلام کو جہاں پر بھی گفتگو کا موقع ملا تھا، امام علیہ السلام نے انتہائی جذباتی انداز میں تند و تیز زبان کو اور لہجوں کو اور الفاظ کے سلیکشنز کو استعمال کر کے وہاں پہ خطبے دیے تھے۔ اور اس کی ایک وجہ بھی یہی تھی کہ ظاہر ہے ان حالات میں جب تک آپ اس طرح کی ایک جذباتی گفتگو نہیں کریں گے، اس طرح کی نپے تلے اور سخت الفاظ کا استعمال نہیں کریں گے، اس وقت تک لوگوں کو ہوشیار کرنا اور اپنی طرف متوجہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا امام چونکہ وہ محاذ الگ تھا، اس کے تقاضے الگ تھے، اس محاذ کو اس کے تقاضوں کے مطابق امام علیہ السلام نے فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد اب آپ آ چکے ہوئے ہیں مدینہ میں۔ وہ جو اسیری کے لباس میں جہاد تھا اور اسیری قیدی ہو کر جہاد کرنے کا ایک نیا انداز جو آپ نے تاریخ میں رقم کیا تھا، اس میں فاتح زین العابدین تھے اور شکست بنو امیہ کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ اس چیز پہ اندازہ لگائیے کہ چاہے کوفہ ہو یا پھر دمشق ہو، دونوں جگہ پر جو حاکم، یعنی کوفہ میں تو چونکہ ابن زیاد حاکم اور والی تھا، وہ بے بس ہو جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے اور روک نہیں پاتا اسیروں کو، اور دوسری طرف ہم یزید کو دیکھتے ہیں جو بادشاہ وقت بھی ہے اور جس کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ وہ خلیفۃ و رسول بھی ہے۔ وہاں پر بھی جب آپ پہنچتے ہیں اور ان کے دارالحکومت میں کھڑے ہیں، بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہیں، مگر وہ بھی عاجز آ جاتا ہے اور اس کو بھی کبھی اپنے درباریوں کو خاموش کرانے کے لیے کوئی طریقہ کار نظر نہیں آ رہا ہوتا اور درباریوں کی بغاوت نظر آ رہی ہوتی ہے، کبھی اس کو بے وقت کی اذانیں دلوانا پڑ رہی ہوتی ہیں، کبھی وہاں پہ زید ابن ارقم سے گفتگو کرنا پڑ رہی ہوتی ہے، کبھی عبداللہ ابن عفیف ازدی جیسے افراد سر اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو عاجز کر دیا تھا۔ اسیری کے لباس میں جہاد کا نیا طریقہ کار وضع کر کے اس کے فاتح قرار پائے تھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ وہ حالات چونکہ ختم ہو چکے تھے، اب آپ مدینہ واپس آ چکے ہیں، اب آپ نے وہاں کے محاذوں کو فتح کرنے کے بعد یہاں ایک نئی فاؤنڈیشن لے کرنا ہے۔ آپ نے انتہائی خاموشی کے ساتھ، انتہائی نرم مزاجی کے ساتھ کام شروع کیا۔ آپ نے 3 کام کیے جس سے مکتب اہل بیت کو کی ایک نرسریاں، آپ کہہ لیجیے 3 نرسریاں در حقیقت امام علیہ السلام نے لگائیں، جہاں سے وہ افراد نکلے کہ جنہوں نے مکتب اہل بیت کی ترویج کا بنیادی اور مرکزی کام کیا، جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں عروج پر نظر آتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے دور میں 2 باتیں تھیں۔ ہم نے آپ کے سامنے علامہ طنطاوی کا ایک جملہ نقل کیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ میں امام علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے۔ پھر ہم نے اس کا انالیسز کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک میں بھی ارید ان آمر بالمعروف و انہی عن المنکر کے الفاظ کہے اور یہی کام کیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا۔ فرق ہم نے آپ کو بتایا تھا، فرق یہ ہے کہ امام علیہ السلام یعنی امام حسین سید الشہداء اناؤنس کر کے نکلتے ہیں، مگر امام زین العابدین علیہ السلام کا دور اتنا مشکل ہے کہ آپ کو اناؤنس کرنے کی مہلت اور فرصت بھی نہیں ہے، اور حالات کے تقاضا نہیں ہے کہ آپ اناؤنس کریں کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ ہاں، آپ کے بعد تاریخ کو لکھنا پڑا کہ یہ وہی کارنامہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو امام ان چیزوں کو اناؤنس بھی نہیں کر سکتا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا، اس امام کے پاس پاسبلٹی کیا ہوگی حالات کے حساب سے؟ اور پھر خاص طور پہ یہ جو 2 تحریکیں اٹھیں، جو ہے ایک توابین کی تحریک اور پھر امیر مختار کی تحریک، ان تحریکوں نے تو اموی ہوں یا زبیری ہوں، ان کو شیعوں کے خلاف
اور زیادہ متحرک کر دیا. بلکہ یہی وہ زمانہ ہے جس زمانے میں حجاج نے جو ہے وہ انسانوں پر، میں اگر کہوں انسانوں پر ظلم و ستم کیا ہے. حجاج کو خونخوار، بلکہ یہ جملہ غالباً عمر ابن عبدالعزیز کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں اگر خونخوار ترین حکمرانوں کا مقابلہ کیا جائے، اس مقابلے میں مسلمان اگر صرف اپنی طرف سے حجاج کو ہی پیش کر دیں تو مسلمان اس مقابلے کو جیت جائیں گے، چاہے دوسری قومیں اپنے جتنے مرضی خونخوار لوگوں کو پیش کرتی رہیں، کیونکہ یہ سب سے خونخوار ترین اور ظالم ترین اور جابر ترین حکمران تھا. اس کا دور بھی امام زین العابدین علیہ السلام کا دور ہے. یہ وہی حکمران ہے کہ جس کے بارے میں ابن ابی الحدید نے اپنے شرح ناج البلاغہ میں لکھا ہے کہ حجاج وہ شخص تھا کہ جس کی طبیعت پر لفظ شیعہ کا سننا لفظ کافر کے سننے سے زیادہ گراں گزرتا تھا. وہ کافر تو سن سکتا تھا، شیعہ کا لفظ نہیں سن سکتا تھا. وہ کافر کو تو برداشت کر سکتا تھا، شیعہ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ نان مسلمز کو تو جو ہے وہ اپنے اس حکومت کے اندر رہنے یا زندہ رہنے کا حق دے سکتا تھا، مگر مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور نہ ان کو زندہ رہنے کا حق تھا اس کے دور حکومت کے اندر. یہ وہ ادوار تھے کہ جن ادوار میں امام زین العابدین علیہ السلام اگر کوئی ایسا ظاہری قدم اٹھاتے ہیں کہ جس سے لوگ آپ کے پاس آتے جاتے ہیں اور وہ نمایاں ہو جاتے ہیں، تو کسی کو ذرا دیر بھی نہیں لگی کہ ان لوگوں کو تہہ تیگ کر دیا جائے گا. لہٰذا اس پرآشوب دور میں امام زین العابدین علیہ السلام کے شانوں پر جو مقدس ذمہ داری تھی کہ اسلام کے صحیح نظریات کی تبلیغ کریں، مگر دوسری طرف ریاستی جبر ہے، تشدد ہے، ظلم ہے، کیسا ممکن نہیں ہے. اموی ظالم اور طاغوت حکومتیں ہیں جو دین کی تبلیغ کے فریضے میں مانے ہیں. اور تو اور امام علیہ السلام حدیث کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے تھے، چونکہ یہی وہ دور ہے جب 80 سالہ وہ دور ہے کہ جس میں حدیث کی ترویج پر، تبلیغ پر پابندی لگا گئی تھی، حدیث بیان کرنے پر پابندی تھی. تو آپ اپنے نانا کی حدیث بیان کرنے کے لیے بھی ایک مجمع اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں. نہ امام علیہ السلام اناؤنس کر سکتے، نہ لوگ آپ کے پاس آ کر سیکھ سکتے ہیں، نہ ہی لوگوں کو نمایاں کر کے آپ کہیں پر ان کو کوئی ذمہ داریاں دے سکتے ہیں. ایسے حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا فریضہ انجام دیا. اس میں 3 طریقہ کار انتخاب کیا اور یہ 3 طریقہ کار ویسے ہی کامیاب ہوئے جیسے آپ کا کوفہ اور شام کا مشن کامیاب ہوا تھا. سب سے پہلا کام جو امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا وہ مدرسہ علوم آل محمد کی بنیاد تھی. آپ میں سے بہت کم لوگ شاید اس بات سے آگاہ ہوں کہ مکتب اہل بیت کا پہلا دینی درسگاہ اور پہلا دینی مدرسہ علوم آل محمد، جو پہلا مدرسہ علوم آل محمد جس کی بنیاد رکھی گئی، وہ امام زین العابدین علیہ السلام نے رکھی ہے. چونکہ امام کی پرسنالٹی کو اس ظلم و جبر اور تشدد کے شکنجے میں تو ہم دیکھتے ہیں، مگر امام کے کارناموں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. بظاہر معذرت کے ساتھ بظاہر ہمارے ہاں امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت ایک انتہائی مجبور، ایک لاچار اور ایک بے بس قسم کی شخصیت ہے جو نہ کچھ کر سکتی تھی اور نعوذ باللہ من ذالک شاید جس نے کچھ کیا ہی نہ ہو. ایسا نہیں ہے، میں نے اس لیے عرض کیا. اور اس کو کبھی آپ کوفہ و شام کو مصائب کی نیت سے مت سٹڈی کریں، کبھی آپ امام علیہ السلام کے وہ جو کارنامہ ہے اس کے عنوان سے سٹڈی کریں، امام کی جو حکمت عملی تھی اس کے حساب سے سٹڈی کریں. میں ڈاکٹر علی قائمی کا جملہ ایک مرتبہ پھر پلٹ کر اگر ایک نیا جملہ آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں، ڈاکٹر علی قائمی کہتے ہیں کہ جب میں بازار کوفہ و شام کو پڑھتا ہوں اور دربار ابن زیاد و یزید کو پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان خواتین کی باقاعدہ ٹریننگ کی گئی تھی، باقاعدہ گویا کسی نے ریہرسل کرا کے ان کو اتنا تیار کر کے بھیجا ہے کہ ایک لفظ کے لیے بھی چوکتی نہیں ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی رکتی نہیں ہے اور ٹھہرتی نہیں ہے جب موقع ملتا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے ایسے محاذ تو ان لوگوں کو بھی فتح کرتے نہیں دیکھے جو بڑی ریہرسل کر کے آتے ہیں. تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کوفہ و شام کے محاذ کو کبھی امام علیہ السلام کی حکمت عملی اور فتح امام زین العابدین کی عنوان سے سٹڈی کرنا اور جاننا ضروری ہے. ہمارے ہاں مجالس میں بہت ذکر تو ہوتا ہے لیکن مصائب کے عنوان سے ہوتا ہے. آف کورس وہاں مصائب بھی ہے، گریہ بھی ہے، مگر امام علیہ السلام کی حکمت عملی کی کامیابی بھی ہے اور بنو امیہ کی حکومت کی بنیادوں کو ہلانا بھی وہیں سے شروع کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے. لہٰذا مقصد بات کرنے کا یہ کہ امام کو فقط ایک مجبور شخصیت کے طور پہ نہ دیکھا جائے کہ جو کچھ کر سکتے نہیں تھے اور کچھ کیا بھی نہیں ہے، الیاذ باللہ. جیسا کہ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے دعاؤں کا سہارا کیوں لیا؟
ایک مایوس بندہ کیا کر سکتا ہے جس کے سارے رستے بند ہو چکے ہوں، جو کچھ نہ کر سکتا، وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے بیٹھ کے پھر اللہ اللہ کرتا ہے، خدا کو پکارتا ہے۔ کچھ لوگوں کا انالیسس یہ ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مجبوری تھی کہ آپ کے پاس کچھ اور بچا ہی نہیں تھا کہ آپ کیا کرتے پھر، تو لہٰذا آپ نے پھر وہی مایوسی کے عالم میں پھر وہ خدا سے ہی بات کرتے رہتے اور خدا سے ہی لگے رہتے تھے۔ یہ ایک انالیسس ہے جو کہ انتہائی غلط اور بے بنیاد انالیسس ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے لا علمی والا انالیسس ہے، جس کو میں انشاءاللہ تعالی آخر میں تیسری اسٹریٹجی کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت ضروری یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو ایک مجبور و لاچار اور بے بس شخصیت کے طور پر دیکھنا بند کریں ہم، بلکہ امام کے ان کارناموں کو ذہن میں رکھیں کہ جو جیسے ہم یہ پہلا کارنامہ، پہلی مرتبہ علوم آل محمد کا مدرسہ کس امام کے دور میں بنا اور کس نے بنایا؟ جی وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بنا، اور اس کے بانی خود امام سجاد ہیں۔ اچھا اگلا سوال کہ اگر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو مدرسہ بنایا، اس مدرسے میں کون سے علوم پڑھائے جاتے تھے؟ جی 2 علوم پڑھائے جاتے تھے۔ اس مدرسے میں آپ نے فقہ اور حدیث کے علوم کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے۔ اچھا تیسرا سوال جی کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں شیعوں پہ بڑی سختیاں تھیں، امام سے ملنا جلنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، نمایاں ہونا مشکل ہو جاتا تھا، شیعہ ہونا ہی کافی ہوتا تھا، پھر اوپر سے واقعہ حرہ، واقعہ توابین کی تحریک اور حجاج جیسے افراد، اور پھر مسجد نبوی میں گھوڑوں کا بندھنا اور کعبہ کا جلایا جانا، اور یہ تو سارے اس دور کے واقعات تھے۔ تو امام کا مدرسہ کیسے چلتا رہا پھر اس دور میں جب مسجد نبوی نہیں بچ سکی، جب خانہ کعبہ نہیں بچایا جا سکا، امام کا مدرسہ کیسے چلتا رہا؟ ایک سوال پھر یہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ امام کے مدرسے میں جو لوگ پڑھنے آتے تھے وہ کون تھے؟ اور تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ جب امام کے مدرسے میں لوگ آ رہے ہوتے تھے اور حکومت وقت کی کڑی نظر ہوتی تھی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہ جن کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ امام نے ڈائریکٹلی مختار کو قیام کی اجازت اس لیے نہیں دی تھی کہ تاکہ امام کے گھر آنے جانے والوں پر سختیاں نہ ہو جائیں، کہ امام بھی اور ان کے ساتھی بھی انوالو ہیں، اور چند زندگیوں کو بچانا مقصود تھا، لہٰذا انڈائریکٹ یعنی کہ محمد حنفیہ کے ذریعے امیر مختار کو اجازت دی، یا کم از کم ان کو رخصت دی اس حوالے سے کہ وہ قیام کر سکتے ہیں۔ وہ امام جو ڈائریکٹ ایک جملہ امیر مختار کو کہنے کے لیے تکیے کا سہارا لیتے ہیں حالات کے مطابق، ان امام کے گھر میں اگر لوگ آتے جاتے ہیں تو کیسے ہو سکتا تھا کہ حکومت وقت کی نظر سے وہ بچ کر آتے ہوں اور بچ کر جاتے ہوں، اور حکومت دیکھ بھی رہی ہوگی یہ مرکز بن رہا ہے، لوگ یہاں پہ آ کے اکٹھے ہوتے ہیں، کیا پتہ یہ بغاوت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، کیا پتہ یہ علم کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ہر طرح کے حالات میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کسی قسم کے بھی حملے سے بھی محفوظ رہا، اور پھر حکومت وقت کی کسی قسم کے شکنجے اور سختی سے بھی محفوظ رہا۔ یہ سوالات آتے ہیں۔ اب آئیے ذرا ان کے جوابات پر۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی حکمت عملی ہے جو آپ نے مدینہ میں سر انجام دی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ اس بازار کی طرف وہ تشریف لے جاتے جہاں غلام اور کنیزیں بیچی جاتی تھیں۔ اس بازار میں جانے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ان کنیزوں اور ان غلاموں کو خرید کرتے کہ جن کے بارے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننا یہ ہوتا تھا کہ وہ انتہائی ذہین ہیں، اور ان کی بہترین تعلیم و تربیت کا بندوبست کر کے ان کو علوم آل محمد کا ایک عالم بنایا، علوم آل محمد کا ایک عالم بنایا جا سکتا ہے، اور ان کی تربیت کر کے ایک معلم و مبلغ کے طور پر ان کو معاشرے میں بھیجا جا سکتا ہے۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی غلاموں اور کنیزوں کو خریدتے تھے، اور ان میں ایرانی غلام اور کنیز بھی ہوتے تھے، مصری بھی ہوتے تھے، رومے بھی ہوتے تھے، سوڈانی بھی ہوتے تھے، دنیا بھر کے مختلف کونوں سے آئے ہوئے غلاموں اور کنیزوں کو خریدتے تھے۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کرائٹیریا اس میں بڑا زبردست تھا۔ پہلی بات تو آپ یہ دیکھتے کہ کسی ایک خطے کے نہ ہو، لہٰذا مختلف خطوں کے ہونے چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ آپ کا پیغام ہر خطے اور ہر علاقے اور ہر منطقے میں پہنچنا چاہیے۔ دوسری بات آپ یہ دیکھتے تھے کہ وہ ذہین ہونے چاہیے کہ علوم آل محمد کو کیری کر سکیں۔ تیسری بات یہ کہ وہ اتنے باشعور ہونے چاہیے کہ جب ان کی تربیت کی جائے تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ مبلغ بن سکتے ہوں۔ لہٰذا امام ان کو خریدتے،
امام علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کو اپنے گھر میں لے آتے. یہ اس مدرسے کے طالب علم ہوتے تھے جو مدرسہ مکتب آل محمد کا پہلا مدرسہ تھا, مدرسہ علوم آل محمد. وگرنہ میں ایک روایت کل آپ کے سامنے جو پیش کی تھی بیار الانوار سے, کہ جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے آئے تھے تو صرف 3 لوگ, ابو خالد قابلی, یحییٰ ابن ام طویل اور جبیر ابن مطعم, یہ 3 افراد تھے. ان 3 افراد کے علاوہ آپ کا کوئی محب نہیں تھا پورے مدینے کے اندر. عوام الناس کی بات کر رہا ہوں, عوام الناس کے اندر سے ان 3 لوگوں کے علاوہ پھر جہاں جہاں پر بھی, پھر بلکہ وہ بعض روایات میں تو یہ ملتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ یہ جو مدرسہ تھا اس کے طالب علموں کی جو تعداد تھی وہ بعض اوقات 160 سے تجاوز کر جاتی تھی, اور بعض روایات میں تو یہ ہے کہ اس میں کثیر طالب علم اور کثیر آپ کے جو شاگرد تھے ان شاگردوں کی تعداد ہوتی تھی, جن میں ابن سعید ابن مسیب بھی تھے, ابن جبیر بھی تھے, جبیر ابن مطعم, قاسم ابن محمد ابن ابی بکر ہیں, جابر ابن عبداللہ انصاری خود اس مکتب کے طالب علم تھے, یحییٰ ابن ام طویل, میں نے جیسا کہ آپ کا نام ان کا نام ذکر کیا, بہت سارے دیگر تابعین تھے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھتے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے. تو امام ان غلاموں اور کنیزوں کو خریدتے تھے, حالانکہ امام کو ضرورت نہیں ہوتی تھی, پھر بھی آپ ان کو خرید لیتے تھے. اور خریداری کا مقصد 2 مقصد ہوتے تھے, تعلیم و تربیت, اور تعلیم و تربیت کے بعد ان کو آزاد کر دینا. ایک روایت میں یہ آیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 34 سالہ دور میں تقریباً 1 لاکھ غلاموں کی تربیت کی, تعلیم دی, فقہ و حدیث کا عالم بنایا, اور پھر ان کو آزاد کر کے معاشرے کی تربیت کے لیے اور علوم آل محمد کی ترویج کے لیے بھیج دیا. بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو غلام امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارادے سے باخبر ہوتے تھے, تو جب امام اس غلاموں کے بازار میں جاتے تھے تو وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے اپنے آپ کو لے آتے تھے تاکہ امام ان کو خرید لیں, اور امام انہیں خرید لیتے تھے. اور پھر امام ان کو جب خریدتے تھے تو ان کی جو مقصد امام پورا کا جب ہو جاتا تھا امام کا, کہ فقہ و حدیث کا عالم بنا لینا اور ان کی بہترین تربیت کر لینا, جس کے سامنے سید ساجدین موجود ہوں. میں پھر وہ روایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو عبداللہ ابن حسن کی روایت ہے کہ میں اپنی ماں کے کہنے پر جب اپنے ماموں زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتا تھا, امام کا خشوع و خضوع دیکھ کر ہمارے خشوع و خضوع کی منزل بلند ہوتی تھی. امام کی معرفت پروردگار اور قرب پروردگار دیکھ کر ہم جب لوٹتے تھے تو ہمیں خود محسوس ہوتا تھا کہ ہم معرفت پروردگار میں اپنی منزل, ایک اور منزل طے کر آئے اور خدا کے زیادہ قریب محسوس کرتے تھے. جو ایک نشست کے لیے آئے اس کا یہ عالم, جو امام کے گھر میں امام کا غلام ہو اور کنیز ہو, اور ہر وقت امام کی دعا, مناجات کی محفل, تربیت کی محفل, علوم کی محفل ان کی آنکھوں کے سامنے ہو, ان کی تربیت کس انداز میں ہوتی ہوگی. ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز, ہر مہینے اور ہر سال غلاموں کو آزاد کرتے تھے, اور مدینہ میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ تھے. یعنی امام کے آزاد کردہ غلاموں اور کنیزوں کا ایک لشکر تھا جو مدینہ میں اور دیگر علاقوں میں نظر آتا تھا. اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے جو ڈیوریشن تھا, اس ڈیوریشن کے حوالے سے مختلف روایات میں یہ ملتا ہے کہ خاص طور پہ علامہ امینی نے لکھا ہے کہ آپ نے کسی بھی اپنے شاگرد یعنی غلام کو, چونکہ امام کی شاگرد یا غلام تھے یا پھر کنیزیں تھی, کسی بھی شاگرد کو 1 سال سے زیادہ نہیں رکھا. سال زیادہ سے زیادہ 1 سال کا عرصہ ہوتا تھا, اور اس عرصے میں ان کو آزاد کر دیتے امام, پھر ان کو کچھ مال بھی دیتے, اور پھر وہ مال دے کر پھر ان کی ذمہ داریاں لگا کر ان کو معاشرے میں بھیج دیا جاتا. یہ ایسے نہیں ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی میں مدرسہ فقہ جعفریہ کھول چکے تھے تو 4000 وہ شاگرد جو اس زمانے میں استاد بن گئے تھے. وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے, راوی کہتا ہے کہ میں جب مسجد نبوی میں گیا تو میں نے 4000 حلقوں سے یہ آواز سنی کہ جہاں یہ کہہ کر درس دیا جا رہا تھا کہ قال جعفر صادق, یعنی یہ 4000 استاد تھے جو 4000 مختلف حلقوں میں اپنے شاگردوں کو تعلیمات جعفر صادق پڑھا رہے تھے. تو یہ 4000 لوگ ایسے نہیں اکٹھے ہوئے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو فاؤنڈیشن رکھا تھا اس کا, ان غلاموں اور کنیزوں کو, اور یہ دھتکارا ہوا طبقہ تھا. انقلاب ہمیشہ دھتکارے ہوئے طبقے سے آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ وہ مالی طور پہ غریب تھے یا پھر غلاموں کا طبقہ تھا. I'm sorry یہ بات تھوڑی زیادہ میں طویل کر گیا, مگر اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں آ کر وہ پہلا قدم جو قابل گرفت بھی نہ تھا اور قابل سرزنش بھی نہیں تھا, جس پر حکومت کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی, وہ اتنا خاموش قدم تھا,
وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم تھا کہ آپ غلاموں اور کنیزوں کی خریداری کرتے ہیں. اور بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کو وہ خریدتے ہیں اور بس وہ لے جاتے ہیں, ان کی گھر کی ضروریات ہوں گی, یا پھر یہ ہے کہ ان کا پیسہ ہے ان کے پاس, وہ حکومت کو کوئی سروکار اس سے نہیں ہوتا تھا. مگر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت کی نظروں میں آئے بغیر ایک بہترین مدرسے سے اعلیٰ ترین تربیت یافتہ اور بہترین مبلغین کی ایک فوج تیار کر کے معاشرے کی طرف روانہ کر دی تھی. یہ وہ پہلا قدم ہے جو آپ نے صفر سے دوبارہ مکتب اہل بیت کو اٹھانا شروع کیا, اور اسی زمانے میں ہمیں وہ فضا نظر آئی کہ جو جلد ہی قال الباکر وقال الصادق کی آوازوں کو گونجتا ہوا پیدا کر رہی تھی وہاں پہ. دوسرا کام جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی میں شامل تھا اور جو قابل گرفت بھی نہیں تھا, جس پر اس وقت کی ظالم اور جابر طاغوتی حکومتیں ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھیں, وہ تھا ذکر کربلا اور ذکر مصیبت سید الشہداء. ہر اہم موقع پر آپ نے اس فریضے کو انجام دیا. آغاز کوفہ سے کیا, پھر شام کا محاذ طے کر کے جب مدینہ وارد ہوئے تو گھر جانے کی بجائے مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالا. اب خود اندازہ کریں کہ اہل مدینہ نے جو پہلی نظر سید سجاد پہ ڈالی, اگر آپ اس روایت کا مطالعہ کریں کہ جس روایت میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ میں ورود اور مدینہ والوں کا پہلا دیدار ہے. امام چونکہ خیمے کے اندر تھے اور آپ کا قاصد اہل مدینہ کو بلا کے لے آیا تھا. جب اہل مدینہ جمع ہو گئے تو قاصد نے بتایا کہ لوگ اب آپ کے باہر منتظر ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں. تو پہلا دیدار جو اہل مدینہ نے کیا, وہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے سے باہر نکلے اور اس حال میں نکلے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک رومال تھا, ایک ہینکرچیف تھا, جس سے آپ اپنی آنکھوں سے رواں آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے در خیمہ سے باہر نکلے. سو آپ کا پہلا دیدار ہی ذکر کربلا اور ذکر مصیبت شہداء تھا. یہ پہلی جھلک تھی جو اہل مدینہ نے دیکھی کہ آنسو ہیں اور ایک رومال سے صاف کرتے ہوئے خیمے کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں. پھر ہر جگہ آپ نے اس ذکر کو عام کرنا شروع کیا. بازار جاتے, قصاب سے آداب ذبح دریافت کرتے اور کربلا کا سانحہ سنا دیتے. کبھی کبھی مدینہ میں وارد مسافروں کو اپنا مہمان بناتے جن کا کوئی وہاں ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا, اور ان کو پھر ان مسافروں کو رات گزارنے کے لیے جن کو ٹھکانہ چاہیے تھا, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر میسر آتا. وہ بظاہر مسافر اور آپ کے مہمان ہوتے, مگر ان کو کربلا کا طالب علم و عاشق کربلا بنا کر آپ اپنے علاقائی اور اپنے آبائی علاقوں کی طرف رخصت کر دیتے ہوتے تھے. لہذا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر تحریک کربلا کو زندہ رکھنے کی ایک کامیاب کوشش کی. پانی لایا جاتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد ماجد کو یاد کرتے ہیں اور اپنے چچا ابو الفضل علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ابو الفضل عباس پہ آنسو بہاتے ہیں. جب کوئی بکرا یا دمبا ذبح کرتا ہے تو آپ اسے پوچھتے ہیں کیا تم نے اس کو پانی پلایا؟ جب وہ ہاں میں جواب دیتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دشمنوں نے میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا. یہ وہ در حقیقت اقدامات تھے جو جانتے بوجھتے اور ایک لاہے عمل کے تحت کیے جا رہے تھے. ان کو امام کی مجبوری نہ سمجھا جائے بلکہ امام کی اسٹریٹجی سمجھا جائے, امام کی حکمت عملی اور لاہے عمل سمجھا جائے. اس کا مقصد تھا, جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا, لوگوں کو عاشق کربلا بنانا, لوگوں کو کربلا کا طالب علم بنانا, لوگوں کو واقع کربلا اور تحریک کربلا کے مقاصد اور ہدف سے آگاہ کر کے اس تحریک کو ان کے دلوں میں پیوست کر دینا. آپ اسی کثرت سے گریہ کرتے کہ سامنے دیکھنے والے مجبور ہو جاتے کہ اس گریہ کی وجہ پوچھیں. اس گریہ کا مقصد بھی یہی تھا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو بہت مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں کہ کثرت گریہ کے بارے میں کسی نے پوچھا, کسی نے کہا فرزند رسول کب تک روتے رہیں گے, کسی نے کہا ہے فرزند رسول ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے, اس طرح سے آپ روتے رہے تو آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے. یہ مختلف قسم کے سوالات جو ہم روایات میں دیکھتے ہیں, اس کی وجہ بھی یہ تھی. پھر آپ خاص طور پہ ان کا جواب تلاش کیجئے کہ جب امام سے اس طرح کا سوال کیا جاتا, یہ وہ موقع ہوتا تھا جس کے لیے آپ اس گریہ کو کر رہے ہوتے تھے. آپ چاہتے یہی تھے کہ یہ موقع کریٹ ہو, سائل آئے مجھ سے پوچھیں کس پہ گریا, کیوں گریا, کب تک گریا, اس گریے کا مقصد اور ہدف کیا ہے, اور پھر آپ کو وہ موقع مل جاتا تھا کہ جس کے لیے یہ ساری فضا بنائی جاتی تھی اور جس کے پیغامبر بن کر آپ کربلا سے نکلے. چونکہ آپ پیغامبر کربلا ہیں, کربلا کا پیغام سنانے کی جو ذمہ داری ایک علمدار کے طور پر آپ نے اٹھائی تھی, وہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو تھے. لہٰذا اسی لیے ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو کچھ نہ کہا کرو, کہ چونکہ یعقوب پیغمبر کی اولاد میں صرف یوسف ہی آنکھوں سے اوجھل ہوئے اور اس قدر روئے کہ وہ ابھی عزت ہی نہ ہو.
کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، جبکہ میں نے تو کربلا کی ریت پر اپنے گھر کے افراد کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ غلام نے کھانا رکھا اور امام رونے لگ پڑے تو اس نے پھر سوال کر دیا، مولا کب تک روتے رہیں گے آپ؟ مجھے تو خوف ہے کہ آپ اس شدت گریہ کی وجہ سے آپ جان سے نہ گزر جائیں۔ تو پھر امام نے وہی فرمایا کہ میں تو اپنا رنج و غم اللہ کی بارگاہ میں بیان کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے مجھ کو وہ چیز معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ وہ کیا تھا؟ وہ اثر گریہ تھا۔ تمہیں نہیں معلوم اس گریہ کا اثر کیا ہے، اپنے غلام کو آپ کہہ رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ وہ دوسری اسٹریٹجی ہے جو ذکر مصیبت کربلا کرتے ہیں آپ۔ در حقیقت یہ تحریک کربلا، میں نے جیسے کہا تھا، اس خون کے پیغام کی ترویج اور اشاعت کر رہے ہیں مدینے میں۔ آپ جانتے تھے کہ اگر آپ ایک اور، میں اگر یہاں ضمناً ایک بات کرتا جاؤں، جو تحریک کربلا کے نقاد ہیں نا، کرٹک ہیں، وہ ایک سوال کرتے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک مختلف خطبے دیے فوج یزید اور لشکر اعداء کو۔ خاص طور پہ 10 محرم کو تو آپ کے کئی خطبے ملتے ہیں جو آپ نے لشکر اعداء کے سامنے جا کر دیے، مگر ان خطبوں کے نتیجے میں حر اور حر کا غلام اور بیٹا یا 2-4 چند لوگ اور زیادہ سے زیادہ 30 افراد کی تعداد ملتی ہے جو امام علیہ السلام، امام حسین سید الشہداء کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ پھر وہ کرٹک سوال کرتے ہیں کہ ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اسی حسین کا بیٹا ہے جس کا نام زین العابدین ہے، وہ کہیں اور نہیں بلکہ خود ابن زیاد کے دربار میں کھڑا ہے، پھر حاکم میں وقت اور بادشاہ وقت یزید کے دربار میں کھڑا ہے۔ کربلا میں تو نہ ابن زیاد تھا کہ نہ یزید تھا کہ لوگ ڈر سے امام حسین کی بات نہ مانتے، جبکہ زین العابدین کے سامنے ابن زیاد خود موجود ہوتا تھا، یزید خود موجود ہوتا تھا، مگر زین العابدین ایک ایک خطبہ دونوں جگہ پر دیتے ہیں اور پورے کا پورا مجمع بنو امیہ کے خلاف کر کے اپنی حمایت میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر لوگ سوال یہ کرتے ہیں، وہ کرٹکس کا سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خطبے زیادہ کنونسنگ نہیں تھے، جبکہ امام زین العابدین علیہ السلام کی گفتگو بہت جاندار اور دلوں کو چھو لینے والی تھی۔ اب یہ ذرا انالیسس دیکھیے ان کا، کہ یعنی گفتگو میں فرق ہے۔ امام حسین وہ گفتگو نہیں کر سکے جو گفتگو لوگوں کے دلوں کو نعوذ باللہ من ذالک، یہ میں کرٹکس کا جملہ نقل کفر نہ باشد کے عنوان سے بیان کر رہا ہوں۔ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شاید پرسنالٹی میں وہ جاذبیت نہیں تھی جو امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت میں جاذبیت تھی، وہ اثر نہیں تھا جو یہاں امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت میں اثر ہے، وہ اثر شاید امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں نہ تھا۔ اس کا جواب جو ان کرٹکس کو دیا جاتا ہے نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جب امام خطبے دے رہے تھے تب تک وہ خون ابھی تک اس خون وہ اسلام کی جڑوں میں پہنچا نہیں تھا جس نے اپنا اثر دکھانا تھا، جبکہ امام زین العابدین علیہ السلام جب بیان کر رہے تھے یہ سارا کچھ، اس وقت تک وہ خون، چونکہ امام تو صرف اس خون کا پیغام دے رہے تھے، یہ پیغام خون حسین کی حرارت تھی کہ جس نے انہی قاتلوں کے دل بدلے ہیں پھر بعد میں۔ یہ پیغام خون حسین کی حرارت تھی، خون حسین کی، کہ جس نے پھر انہی قاتلوں کے شہر اور گھر کی فضا اور ماحول بدل دیا تھا۔ کنونسنگ پاور کا پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ امام علیہ السلام، چونکہ امام زین العابدین نے جو غلام کو جواب دیا اس کے ضمن میں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ کو جو چیز معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے، اس ذکر کو پہنچانا میرا کام ہے۔ اس ذکر کے اندر اللہ نے تاثیر رکھ دی ہے، ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارۃ لا تبرد ابدا، حسین ابن علی کے لیے لوگوں کے دلوں میں خون حسین کی وہ گرمائش اور تڑپ رکھی گئی ہے جو تڑپ کبھی بجھ نہیں سکتی ہے، جو کبھی کم نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر موقع استعمال کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے اس اپنی دوسری اسٹریٹجی کے لیے کہ ذکر کربلا کیا آپ نے، اور اس قدر ذکر اور اس کام میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہا دے رہی تھیں، کہ خواتین کے اندر یہی کام حضرت زینب سلام اللہ علیہا کر رہی تھیں، اور لوگوں کے جذبات میں ایک ہیجان اور ایک تڑپ کی کیفیت پیدا کر دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں عامر ابن سعید جو کہ خود مدینہ میں موجود تھا، اس نے یزید کو ایک خط لکھا تھا اور اس پر واضح کر دیا تھا کہ عقیلہ بنی ہاشم، زینب بنت علی اور امام سجاد علیہ السلام کے طرز عمل، اس رونے سے، اس گریے سے، اس عزاداری سے یزید کو اور یزید کے تخت کو کون کون سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اس نے اس خط کے اندر لکھے تھے۔ گویا یہ گریہ اس زمانے میں بھی یزید کے تخت کو ہلا رہا تھا، اور اس چیز کو ان کا سابق گورنر عمرو ابن سعید محسوس کر کے، جو کہ معاویہ کے بہت قریب ہوتا تھا، وہ یزید کی طرف لکھ رہا تھا اپنے خط کے اندر۔ یہ اسٹریٹجی بھی اتنی کامیاب تھی کہ اس زمانے میں حکومت نوٹ کر رہی تھی، مگر جیسے میں نے پہلے کہا یہ قابل گرفت نہیں ہے۔ جو قابل گرفت کیوں نہیں ہے؟ حکومت اس لاہ عمل کے سامنے بے بس کیوں تھی؟
اس لیے بے بس تھی کہ بے شک حکومت جتنی ظالم اور جابر تھی، مگر اس کے پاس اس بات کا موقع نہیں تھا کہ وہ ایک بیٹے کو کہ جس کا باپ 3 دن کا بھوکا پیاسا پس گردن ذبح کر دیا گیا ہو، جس کے گھر سے ایک پہر میں اور ایک دن کے ایک حصے میں 18 جنازے نکلے ہوں، جس کی مائیں بہنیں اسیر بنا کر شہر بشہر اور دیار بدیار پھرائی گئی ہوں، ان کے ان تصورات کے اظہار سے ان کے پاس موقع نہیں تھا کہ وہ روک سکتے ان کو، چونکہ یہ صرف رنج ہے، یہ ملال ہے، یہ گریہ ہے، یہ ان کے دل کا جو غم ہے وہ آنسو بن کر ان کی آنکھوں سے روا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس غیر معمولی گریہ نے جو 34 سال تک جاری رہا، اتنی عظیم تاثیر تھی کہ تاریخ نے اس کو اسباب انقلاب میں سے ایک شمار کیا ہے، اور وہ نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج کے حکمران بھی جانتے ہیں کہ یہ انقلاب لے کے آتے ہیں۔ اور امام خمینی کا وہ جملہ کہ ماں کے ہر چیز داریم از کربلا داریم، کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کربلا کی خیرات ہے، اور کربلا ہم تک اسی آنسو اور اسی گریے نے پہنچائی ہے۔ یہ دوسری اسٹریٹجی جو امام علیہ الصلوۃ والسلام مکتب اہل بیت کو زندہ رکھنے کے لیے اور اسلامی تعلیمات کی زندگی کے لیے انجام دے رہے تھے، اور دوبارہ اس کام میں بھی فاتح امام ہیں۔ حکومت چاہتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی امام کی اس قدم پر پابندی نہیں لگا سکتی تھی، روک نہیں سکتی تھی، چونکہ یہ ایک فطری عمل تھا۔ تیسرا کام جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ دعا کا طریقہ کار تھا۔ دوبارہ وہی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ زمانہ وہ ہے جہاں امام کچھ بھی ایسا کرتے جو محسوس طریقہ ہوتا، جو گرفت میں آ سکتا ہوتا، جس کو قابو کیا جا سکتا، تو حکومت وقت ذرا بھی دیر نہ لگاتی، جو ظالم و جابر تھی، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے محبین کو اور آپ کے قریبی حلقہ جو احباب تھے ان کو گرفتار کر لیا جاتا، سختیوں میں مبتلا کیا جاتا، اور بعید نہیں تھا کہ ان کی جانیں بھی خطرے میں پڑ سکتی تھیں۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سامنے ایک مجمع مدینہ کے لوگوں کا نہیں اکٹھا کر سکتے تھے، کسی کو مخاطب نہیں بنا سکتے تھے، گلی محلوں میں جا کر لوگوں کو تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، مسجد کا ممبر آپ کے لیے موجود نہیں تھا، کوئی اور جگہ موجود نہیں تھی، نہ آپ قلم کے ذریعے کوئی کام کر سکتے تھے، نہ آپ حدیث کو بیان کر سکتے تھے، تو آپ نے ایک منفرد طریقہ کار جو اپنایا، تیسرا طریقہ وہ دعا اور مناجات کا طریقہ تھا۔ یہ دوبارہ ایسی چیز تھی جو کسی قانون میں نہیں آ سکتی ہے، کوئی قانون اس کو نہیں روک سکتا، کوئی اس کی گرفت نہیں کر سکتا، اس پہ کسی کی پکڑ نہیں ہو سکتی کہ وہ خدا سے کیا بات کر رہا ہے اور کیوں بات کر رہا ہے۔ اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی ان دعاؤں میں وہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا تھا ان دعاؤں کے ذریعے کیا، وہ جو تربیت کرنی تھی وہ ان دعاؤں کے ذریعے کی، وہ جو شرعی تعلیمات پہنچانی تھی، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، اور پھر وہ انسان کے اعضاء و جوارح کے حقوق کیا ہیں، ظالم کے ساتھ کیا رد عمل کرنا چاہیے، اور وہ ساری چیزیں انسان کے اوپر مشکلات کیا آتی ہیں، گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری تربیت سازی بھی، وہ سب کا سب مکتب سے آگاہ کرنا بھی انہیں دعاؤں کے اندر گھول کے آپ گویا کہ لوگوں کو پلا رہے تھے۔ میں اگر یہ جملہ کہوں کہ وہ کام جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبوں کے ذریعے کیا تھا، وہی کام صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں امام زین العابدین علیہ السلام کر رہے تھے۔ البتہ ایک فرق ہے، جب نہج البلاغہ کا خطیب اپنے خطبے دے رہا ہوتا تھا تو ایک خطیبانہ بہاؤ میں بولتے جا رہے ہوتے تھے اور ایک خطیبانہ مسرت مل رہی ہوتی تھی سننے والے کو، مگر جب خالق کے صحیفہ سجادیہ خالق کائنات کے ساتھ دعا و مناجات کے ماحول میں ہوتے تھے تو یہاں وہ خطیبانہ بہاؤ تو نہیں مگر سوز و گداز کی وہی کیفیت ہوتی تھی جو دل میں اتر جاتی تھی اور سننے والے کو متاثر کیے بغیر، اس کے دل و دماغ کو متاثر کیے بغیر اس کو نہیں رہنے دیتی تھی۔ پھر ان دعاؤں میں امام علیہ السلام نے، جیسے کہ ہم صحیفہ سجادیہ کے پہلے 2-3 بوسٹرز میں یہ باتیں کر چکے ہیں، اعتقادی مسائل، اسلامی علوم، معارف، دعا، مناجات، معاشرتی مسائل، غرض ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ان دعاؤں میں امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان نہ کیا ہو۔ یہ وہ 3 طریقے تھے جن پر امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے وقت کی حکمت عملی کو ترتیب دیا اور انتہائی بڑی کامیابی کے ساتھ یزید کی حکومت کی نظر میں آئے بغیر اور ان کی گرفت کا موقع دیے بغیر امام علیہ السلام نے اپنی کامیاب حکمت عملی اور اسٹریٹجی کے ساتھ اور بہترین لاہ عمل کے ساتھ اس زمانے کے تقاضے کے مطابق آپ نے اتنی بڑی بنیاد ڈالی کہ جس کو کئی صدیاں نہیں لگیں،
بلکہ اگلے چند سالوں میں ہی امام باقر علیہ السلام سب سے بڑے مدرس اور سب سے بڑے حلقہ شاگرداں رکھنے والے مدینہ میں موجود تھے، اور وہاں پر گویا کہ مکتب جعفری کی شاخیں پھوٹ پڑی تھیں جو جلد ہی ایک تناور درخت بنی اور پھر پوری دنیا میں وہ درخت اس درخت کا سایہ پھیل گیا۔